تو یہ تو بنیادی طور پر اس سوال کا تعارف ہو گیا. اب بات آ رہی ہے انارکلی کی طرف. تو امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں ایک گروپ ہے جنہوں نے ہمارا ہسپتال کا دورہ کیا, اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ہسپتال کی مدد کی جائے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ہسپتال کی ہم ایسے کریں گے کہ ہم پلے بنائیں گے, اور پلے کو ہم امریکہ اور کینیڈا اور کے مختلف شہروں میں دکھائیں گے, اور اس سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ کوئی گوٹ ہسپتال کو فراہم کی جائے گی تاکہ وہاں مریضوں کا علاج جاری رہ سکے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس گروپ میں تقریباً 12 لوگ ہیں. یہ 12 کے 12 پروفیشنل ایکٹر نہیں ہیں. یہ لوگ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, بزنس مین ہیں. یہ بالکل مفت کام کر رہے ہیں, بلکہ اپنا پیسہ الٹا خرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو جس کے لیے میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. تو اب امریکہ اور کینیڈا میں یہ شو کرنے کے بعد, یہ جیسا کہ ہمیں آپ نے اختر صاحب نے دعوت دی ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں یہ پلے کریں گے, تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ 21 مارچ کو ساؤتھ افریقہ کے 3 مختلف شہروں میں یہ پلے کیا جائے گا, جس کے لیے ہماری ٹیم بہت زبردست تیاری کر رہی ہے. ابھی اختر آپ کے فون سے پہلے میری بات ہوئی امریکہ, اور ان کو میں نے بتایا کہ ابھی میں ایک لائیو کال پہ جا رہا ہوں جہاں پر میں کنفرم کروں گا. تو ہم نے کنفرم کر دیا ہے. اور یہ پلے بنیادی طور پر تو آپ کو پتا ہے کہ انارکلی ایک ٹریجڈی ہے, لیکن ہم نے اس پلے کو کامیڈی میں بدل دیا ہے. اور یہ پلے جب شروع ہوتا ہے تو شروع سے لے کے آخر تک آپ لوگ مستقل ہنستے رہیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی بےہودگی نہیں ہے, کوئی اس میں اس قسم کی بات نہیں ہے کہ جو آپ فیملی کے ساتھ نہ دیکھ سکیں. یہ بہت ہی شاندار پلے ہے. اس کا تھیم میں آپ کو نہیں تھیم تو بتا دوں گا, لیکن انجام نہیں بتاؤں گا تاکہ جب پلے دیکھیں تو آپ کا مزہ خراب نہ ہو. تھیم بنیادی طور پہ یہ ہے, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کسی کو بھی ہمارے ملک میں اگر کوئی ذہنی بیماری ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی شادی کر دو صحیح ہو جائے گا. لڑکی کو ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس کی شادی کر دو صحیح ہو جائے گا. ذہنی بیماری کا علاج ہونا چاہیے, شادی علاج نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ذہنی طور پر بیمار لڑکی کی شادی نارمل لڑکی سے ہو جاتی ہے, اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس طرح سے ذہنی طور پر بیمار لڑکی کی شادی صحت مند بچے سے شادی کر دی جاتی ہے, اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ پلے اس تھیم کے گرد گھومتا ہوا آتا ہے. جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیغام کتنا عمدہ ہے. تو یہ تو ہوگی بنیادی طور پہ میری بات. اب آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. جی, سوال تو کافی ہے. ایک سوال یہاں پہ ہم سے لوگوں نے پوچھا ہے, اگر ہمارے ساؤتھ افریقن کوئی خاتون یا مریض آپ کے کھوئی گوٹ ہاسپٹل میں آئیں گے تو ان کے لیے کیا ہوگا, کس طرح وہ یہاں سے وہاں پہ. بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے اختر. 3 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن نے کوئی گوٹ وومن ہاسپٹل کو ریجنل ٹریننگ سینٹر ڈکلیئر کیا ہے. زبردست, ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے پاس بنگلہ دیش سے 3 لڑکیاں, نیپال سے 2 لڑکیاں, اور افغانستان سے 3 ڈاکٹر آئے تھے جن کی ٹریننگ مکمل ہوئی ہے. ہمارے پاس افغانستان سے مریض آتے ہیں. افریقہ میں بہت زیادہ فسٹولا ہے. اگر افریقہ سے کوئی مریض آئے گا تو اس کو بالکل مفت علاج فراہم کیا جائے گا, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بہت زبردست. اچھا, دوسرا ایک چیز ہے کہ دنیا میں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں میٹرنل ڈیتھ بہت ہائی ہے. تو پاکستان میں جو سب سے ہائی ہے اور افریقہ میں, ان کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں گے, جیسے بلیڈنگ؟ ضرور. پاکستان میں اس وقت 1 گھنٹے میں 2 عورتیں زچگی کی وجہ سے مر جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں 20,000 عورتیں موت کا شکار ہوتی ہیں, اور تقریباً 4 لاکھ عورتیں موت کا شکار تو نہیں ہوتی ہیں, لیکن زچگی کی وجہ سے ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ان کو فسٹا ہو جاتا ہے, ان کو کرونک پیلوک پین ہوتا رہتا ہے, ان کو ڈپریشن رہتی ہے, ان کے ہارمون خراب ہو جاتے ہیں, بعض کو ایمینوریا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ بعض لڑکیاں خراب کیئر کی وجہ سے بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہیں اور انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے. تو یہ حمل ایک بہت ہی خوشی کا موقع ہوتا ہے. جہاں بھی جن ملکوں میں میں نے کام کیا ہے وہاں پر لیبر وارڈ ایک بہت لائیولی جگہ ہوتی ہے,
جہاں پر لوگ ہنس بول رہے ہوتے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں, مٹھائی کیک کھایا جا رہا ہوتا ہے. بالکل. لیکن پاکستان میں غریب خاندانوں میں جیسے کوئی حاملہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی لڑکی کی ماں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ شاید میری بیٹی مر جائے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے 85,000 گاؤں میں تقریباً 2-2.5 لاکھ سے زیادہ مڈ وائف ہونی چاہیے, اور ہر گاؤں میں مڈ وائف کی سروس اویلیبل ہو. تو جس طرح کا تجربہ اور ملکوں میں ہے, مثال کے طور پر مراکش میں ہے, مثال کے طور پر ترکی میں ہے, تیونس میں ہے, ان جگہوں پر جب لڑکیوں کو تعلیم دی گئی ہے تو یہاں پر میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ خود بخود کم ہو گئی ہے, جس کی سرکار تو خیر کوئی خاص کوشش نہیں کر رہی ہے, لیکن ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مڈ وائفری کی تعلیم عام کریں اور ساتھ ساتھ فسٹولا کا علاج کریں. اس وقت ہمارے اسپتال میں تقریباً 14,000 بچے سال کے پیدا ہو رہے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا, اسپتال میں سیکشن ریٹ دوسرے اسپتالوں کے مقابلے میں بہت کم ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو مڈ وائف لڑکیاں ہیں وہ حاملہ عورتوں کا خیال رکھتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا, یہ جو آپ کے جو فنکار ہیں انارکلی جو پرفارم کریں گے جو شو میں, یہ لوگ باقاعدہ فنکار ہیں, اداکار ہیں, یا یہ پروفیشنل ہیں, کیا ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. یہ پروفیشنل اداکار نہیں ہے, اچھا یہ مختلف ڈاکٹرز بھی ہیں, شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, لیکن یہ شوقیہ طور پر پلے کرتے رہے. یہ ان کا چوتھا پلے ہے. اس سے پہلے انہوں نے رومیو جولیٹ کیا, اس سے پہلے ان کا ایک پلے تھا اس کا نام تھا فل پلیٹ, اور اس کے بعد ایک اور پلے تھا ان کا ہاف پلیٹ. یہ بڑا پلیٹ دلچسپ پلے تھا امریکہ کے زندگی کے بارے میں, جہاں پر زندگی ہاف پلیٹ سے شروع ہوتی ہے جب خاندان چھوٹا ہوتا ہے, اور فل پلیٹ وہ ہوتی ہے جس میں سارے بچے ہوتے ہیں, اور آخر میں وہ پلیٹ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور بچے گھروں سے چلے جاتے ہیں. تو بڑا مزاحیہ قسم کا ڈرامہ تھا. یہ اردو میں تھا یہ اس قسم کے پلے کرتے رہتے ہیں اور بہت کامیاب پلے کرتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے, السلام علیکم, شگفتہ خان بات کر رہی ہوں میں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ جو پروگرام چلا رہے ہیں آگہی, اس کے بارے میں آپ بتائیں, کیونکہ آپ اتنے, ہم جسے کہتے ہیں نا کہ اتنے فخر محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کسی ایک اسپیکٹ پہ کام کر ہی نہیں رہے. آپ کے اتنے سارے فیسٹس ہیں, اتنے سارے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے میں تو جسے کہتے ہیں نا کہ مائنڈ بلاک کر گئی ہوں کہ آپ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں, اور جو چیز یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ شروع سے لے کے بال کی کھال نکال کر آپ اس کو اینڈ تک پہنچا رہے ہیں. تو اس کے لیے میں واقعی آپ کو بہت ہی میں تو آئی ایم ویری ویری پراؤڈ کہ ہمارے پاکستان میں, اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل جو کہ ہمیں ہمارے سرفیس پہ نہیں آتے ہیں. اور آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ ڈیلیوریز کے بعد خالی جو ڈاکٹرز تو کم لیکن مائیں بہت کنسرن ہوتی ہیں, کیونکہ جو ان کو آفٹر ڈیلیوری جو پوسٹ پارٹم ڈپریشنز ہیں, اور اس کی وجہ سے حد تک کہ یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں اس کی وجہ سے لڑکیوں نے کامنٹ بھی کیا ہے, اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوتی. اور یہ جو ابھی آپ اتنی بڑی بیماری کے اوپر کام کر رہے ہیں, دس از ایکسلنٹ اینڈ امیزنگ جاب. میں چاہوں گی کہ آپ اپنے پروگرام آگہی کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے پلیز. آپ کا بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ کم از کم 15 سے 20 لوگ موجود, ڈیڈیکیٹڈ قسم کے ڈاکٹر اور نان ڈاکٹر لوگ کام کر رہے ہیں. میری تصویر چھپتی رہتی ہے, میرے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا کام میں کرتا ہوں. ہم آپ کی ٹیم کے بارے میں, ہم آپ کی ٹیم کے اوپر فخر کر رہے ہیں, یقیناً ہم آپ کی ٹیم پہ, ہماری پوری ٹیم ہے سدرا احمد کام کرتی ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوں اور آپ لوگ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی صحت, ماؤں کی اموات اور وائلنس اگینسٹ وومن, جینڈر بیس وائلنس, ان سب علاقوں میں, اور خاص کر غریب عورتوں کے بارے میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے, اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا دل جو ہے رائٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے. رائٹ سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طرف ہونا چاہیے. اگر آپ کا دل صحیح طرف ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی پٹائی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں 67% عورتوں کو باضابطہ طور پہ مارا پیٹا جاتا ہے, یہاں پر قتل کر دی جاتی ہیں. حمل کے دوران 60% سے زیادہ لڑکیوں کی پٹائی ہوتی ہے. یہ وائلنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے خلاف ضرور کام کرنا چاہیے. یہ وہی لوگ کام کریں گے جن کا دل صحیح طرف ہوگا اور وہ اس کے بارے میں کوئی اسٹینڈ لینے پر تیار ہے. جہاں تک یہ علم و آگہی کے سفر کا ریڈیو پروگرام ہے جو اکثر آپ کے لسٹ سر پہ میں بھیجتا رہتا ہوں, یہ پروگرام ہم تقریباً 6 سال سے کر رہے ہیں, اور یہ اتوار کے دن 4 سے 5 ہوتا ہے. اور اس میں بنیادی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ عام لوگوں میں
علم و آگہی پیدا کریں اور روزمرہ کے حالات پہ کو تبصرہ کریں اور دنیا میں بدلتی ہوئی دنیا میں جو سائنس کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں. تو آپ بہت کا شکریہ. آپ یہ پروگرام سنتی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ کبھی بھی پاکستان کراچی آئیں تو ہمارے اسپتال میں آئیں, ہمارے مریضوں سے ملیں, ہمارے ڈاکٹر سے ملیں. آپ کو بہت خوشی ہم انشاءاللہ پوری آپ ہماری سن کے بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے اسپتال میں امریکہ, انگلینڈ, جرمنی سے بچے الیکٹیو کرنے آتے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے اے لیول او لیول کے بعد جن بچوں کو کوئی الیکٹیو کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارے پاس بہت اچھا انتظام ہے ان کے رہنے کا, ان کے سیفٹی کا. ان کو ہم اپنے ساتھی رکھتے ہیں اور 2 ہفتہ 6 ہفتہ وہ ہماری مڈ وائف کو پڑھاتے ہیں, انگلش پڑھاتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں.